تو میرے عزیزو آپ جوان ہو، اپنی منزل دو چیزیں بناؤ، اللہ اس کے رسول کو راضی کر اور ایک صحیح علم حاصل کر، تیسرے کام سے نکل جاؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنے کردار کو بناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے، زندگی، اللہ کی قسم ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا اس کی نقل اتارتے جاؤ۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھا کرتے تھے۔ تو مجھے بتاؤ اگر یہ چیز سیرت میں نہ لکھی ہوتی تو کوئی کمی تھی ہمیں سیرت؟ لیکن میں قربان جاؤں، اللہ پہ جب عشق کرتا ہے تو ہر چیز کیسے محفوظ کر کے پہنچائی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھا کرتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ آپ نے ایسے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور جیسے یہ ایسے کونی رکھی ہوتی تھی اور یوں بیٹھے ہوتے تھے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے۔ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اظہار تو ہوتا نہیں تھا، تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے نبی ناراض بیٹھے۔ جب آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو کبھی زبان سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ ادھر سے جب آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے، وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے، صرف اتنا آپ کا اظہار ناراضگی ہوتا تھا۔ اور اس کی تربیت کے لیے آپ اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے، وہ ادھر سے آتا تو آپ ایسے ہوتے تھے، تو وہ فوراً سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس سے اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ تو اس کو فکر پڑ جاتی تھی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ آپ نے منہ پھیر لیا، خیر تو ہے، آپ اس سے ناراض کیوں؟ ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے روکا کہ میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ ایک واقعہ اس پہ سنا رہا ہوں، یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اکیلی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے۔ تو ہتھیار سجائے اور چل پڑے۔ تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا اور یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر مسجد میں آئے، بڑے جوش میں کہ اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ آپ نے دیکھتے یوں کر لیا، تو جو یوں کیا ان کو پڑھ ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سوچ رہا تھا اللہ کے نبی کہیں گے مرحبا مرحبا، تب نہیں کیا۔ تو بھاگ کے ادھر سے کیا ہوا کیا ہوا؟ دور ہو جا میری نظروں سے، تو ماں کے دودھ کے واسطے کو بھی نہیں مانتا ہے، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت کوئی۔ ماں کو چھوڑ کے جہاد، کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو ماں کو چھوڑ کے؟ تو جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ گانوں سے نور ایسے نکلتا ایسے نکلتا۔ جب آپ ہنستے تھے تو بس صرف اگلے دانت نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی آپ زور سے ہنستے تو پچھلی داڑھیں بھی نظر آتی تھی، ہاں کر کے آپ کبھی نہیں ہنسے، ہمیں نہیں روکا، خود کبھی ہاں ایسے کر کے نہیں ہنسے، کبھی کبھی ایسا مسکرائے کہ پچھلی داڑھیں آپ کی نظر آتی تھی۔ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ حرکت آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور اس کو ایسے آپس میں آپ ٹکراتے رہتے تھے۔ یہ مجلس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھتے اور یوں کرتے رہتے تھے، گفتگو بھی ہو رہی اور یہ ایسے ایسے بھی ہو رہا۔ اور کبھی محفل میں اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا، جب کسی کو اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا عزت کے ساتھ اشارہ کیا۔ جب کوئی آپ کو دائیں طرف سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہاں جی افتخار صاحب کیا بات ہے۔ آپ پہلے ایسے ہوتے تھے، یوں، پھر فرماتے جی فرمائے، یہ پورا سینہ اس کو عطا فرماتے تھے۔ ہاں، جب کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا آپ ایسے مڑتے تھے، کوئی ادھر سے بولا جی راجہ صاحب یہ اخلاق تھے۔ آج تم نماز کو ہی دین سمجھتے ہو، نفرت سے دل بھرے ہوئے، بغض سے دل بھرے ہوئے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ، عزت کے در پہ، مال کے در پہ کون سا دین لائے ہو اور کون سی سیرت کے جلسے کرتے ہو کہ دل بغض سے سیاہ ہو چکا، پتھر ہو چکے۔ تو زندگی بدلو میرے عزیزو،